اس کے بارے میں بعض فتنہ پرور فتنے باز لوگ، فرقہ واریت اور تعصب کی سوچ رکھنے والے لوگ ہردہ سرائی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنے لب کشائی کرتے ہیں اور ان کو حذف تنقید بناتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ اسلام کا سارا نظام مشکوک ہو جائے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے متاثر نہیں تو آج یہ دور 1400 سال گزرنے کے بعد میرا اور آپ کا متاثر ہونا یہ چمبے کی بات ہے۔ سب سے اہم مقصد کہ ان ہستیوں کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے جن کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کا بلا وجہ تعصب کی وجہ سے اور جھوٹ کذب مبالغے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، ان کی سیرت سے، ان کے چند فقہی بصیرت اجتہادات واقعات سے آپ کے اور میرے لیے بہت بڑی رہنمائی موجود ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ رب العزت کی حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے گزاری۔ حضرت عمر جب عبداللہ ابن ابی منافق کا جنازہ لایا گیا، یہ وہی عبداللہ ابن ابی ہے جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اس منافق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اتنی اذیت دی ایک غزوے کے اندر، بعض انصاریوں نے انصاری صحابہ کو بلایا، مہاجر صحابہ نے مہاجر صحابہ کو آواز دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یہ تم جاہلیت کی جو تعصبات ان کو چھوڑ نہیں سکتے، انصار کو پکار رہے ہیں، مہاجروں کو پکار رہے ہیں، یہی تو زمانہ جاہلیت میں اور اسلام میں فرق تھا، کیا تم اب بھی اپنے قبائل کو بلاتے ہو؟ تو اس عبداللہ ابن ابی منافق نے اس وقت کے الفاظ کہے تھے کہ ہم مدینہ میں نعوذ باللہ جا کے عزت والے ان ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تھے تو حضرت عمر کا رد عمل کیا تھا؟ حضرت عمر نے اپنی تلوار کو نکالا، کوشش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اس کی گردن کو اڑا دوں، لیکن دل میں خیال آیا کہیں اللہ گرفت نہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آقا حکم کرے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ کام نہ کرنا، لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردنیں اترواتا ہے، اپنے دوستوں کے اپنے ساتھ چلنے والوں کی گردنیں اترواتا ہے۔ یہ وہی عبداللہ ابن ابی منافق ہے جس نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنگین لفظ یہاں پہ ادا کیے سورۃ توبہ کے اندر اور دیگر مقامات کے اندر۔ آپ سب کو ان واقعات کا کسی حد تک آگاہی موجود ہے کہ اس نے بڑے گھٹیا الفاظ کے۔ اب یہی منافق ہے، اس کا جنازہ لایا جا رہا ہے جو ساری زندگی نبی کو دیتیں دیتا رہا، مسلمانوں کو دیتیں دیتا رہا، صحابیات کو دیتیں دیتا رہا، صحابیات کے خلاف گندے پروپیگنڈے کرتا رہا۔ اس کا جنازہ آیا، اس کا بیٹا آگے کہتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جنازے کو پڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کو پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت عمر کی غیرت دوبارہ نہیں کرتی، پتہ ہے ساری زندگی برائی میں گزری ہے، حضرت عمر پیچ و تاب کھا رہے ہیں، خوف محسوس کر رہے ہیں، غصے میں آ رہے ہیں، نبی کریم کے پاس آ کے کہتے ہیں آقا اس کا جنازہ تو نہ پڑھائیے، اس کا جنازہ تو نہ پڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مجھے اختیار دیا استغفر لہم لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اللہ نے مجھے اختیار دیا میں اس کی مغفرت کی دعا کروں نہ کروں۔ یہ الگ بات ہے، اللہ نے مجھے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر 70 مرتبہ بھی اس کی مغفرت کی دعا کرو گے اللہ نہیں سنے گا۔ تو نبی کریم جواب میں اس کے بیٹوں کو کہتے ہیں فکر نہ کرو، اگر مجھے یقین ہوا کہ 71 مرتبہ دعائیں مغفرت کرنے سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، میں 71 مرتبہ بھی اس کی مغفرت کی دعا کروں۔ یہ نبی کا اسوہ ہے۔ لیکن دوسری طرف حضرت عمر ہے پیچو تھاپ کھا رہے ہیں، نبی کریم اپنا کرتا اس کی قبر میں اترتے ہیں، اس کی قبر میں اتر جاتے ہیں، اس کو اتارتے ہیں، کرتا پہناتے ہیں، لعاب دہن منہ میں ڈالتے ہیں کہ کسی طرح اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے۔ بیٹے کی تعریف قلب بھی مقصود ہے کہ یہ نہ سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے جنازے بھی نہیں پڑھتے، لیکن اللہ رب العزت کو حضرت عمر کی رائے یہاں پہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں، لیکن اتنی اہم آیت اور اتنا اہم عقیدے کا مسئلہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی موافقت میں ابھی قبر سے نکلتے آیات کو نازل کرنا شروع کر دیا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ پیارے حبیب آج کے بعد ان منافقوں میں سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کی خواہش ہے نبی کریم اب چل پڑے, اب نکل جائے, اب مزید مغفرت کی دعا. آپ کو پتہ ہے قبر میں دفنانے کے بعد مسلمان میت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کی جائے اس کی مغفرت کی. اس لمحات میں جس لمحات میں اس کے سوال و جواب شروع ہو چکا ہے, اور اس کے لیے دعا کی جائے اللہ اس کو ثابت قدم رکھی, قول ثابت کے ساتھ, یعنی صحیح جواب دے. اب حضرت عمر کی خواہش کیا کہ قبر میں دفنایا جا چکا ہے, اب نبی کریم اس کی قبر میں کھڑے نہ ہو. اللہ رب العزت آسمان سے وحی نازل کرتا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر حرام کر دیا گیا کسی منافق کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کرنا. یہ حضرت عمر ہے جو رائے رکھتے ہیں, جو شرح صدر کے ساتھ بصیرت کے ساتھ جس بات کو کہتے ہیں اللہ رب العزت ان کو قرآن بنا کے قرآن کرتا ہے. حتیٰ کہ یہ ایک عجیب و غریب باب ہے. ازواجی زندگی, آپ کو پتا پرائیویسی کی زندگی ہوتی ہے, میاں بیوی کے تعلقات میں سو نشیب و فرار, یہ ایک خالص پرائیویٹ قسم کا مسئلہ ہوتا ہے, ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہوتا ہے. حضرت عمر کو پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بعض ازواج سے انبن ہو گئی ہے. حضرت عمر, یہ تو ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے, لیکن حضرت عمر کی فقہی بصیرت اجتہادات کا اگر جائزہ لینا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گھر کے مسئلے کے اندر ان کی بیویوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں, کہتے ہیں تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت ہے اور تم اس کو ہلکا انعام جانتی ہو, کیا تم اسے کم تر انعام سمجھتی ہو؟ قریب ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دے نا, اللہ تم سے بہتر بیویوں کو ان کے نکاح میں کر دے. نبی کریم کی بیویوں کو سمجھا رہے ہیں. حضرت ام سلمہ حسن نسب والی تندن کہتی ہے, جیسے اردو میں مفہومت بیان کرتا ہوں, تو ہمارے پہ افسر لگا ہوا. ایک مفہوم یہ ہے جملے کا, تو ہمارے پہ افسر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بیوی ہیں, وہ ہمیں جو سمجھائے, تو الٹا آ کے ہمارے پہ افسر لگ گیا, تو ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے کلام حمید کی آیتوں کو عمر کے الفاظ میں نازل کر دیا. عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا. اللہ کہے عمر کے یہ الفاظ کے بیوی کو اللہ نے بھی وہی الفاظ نازل کر دیا. قریب ہے اگر نبی کریم تمہیں طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں نبی کے اوپر بتا دے. یہ عمر کا مقام و مرتبہ, اس عمر کے بارے میں بکواس کرتے ہو. حضرت عمر اور بعض لوگوں نے یہ جملے بھی کہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یا پھر عمر کی بیٹی کو تو پھر نبی کریم نے طلاق دے دی تھی نا. حضرت عمر کی بیٹی کچھ غصے والی تھی, جاہ و جلال والی تھی. ان واقعات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان سے ناراض ہوتے ہیں. یہ سارے واقعات کے بعد ناراض ہوتے ہیں, ان کو طلاق دے دیتے ہیں. حضرت عمر کو خبر پہنچتی ہے. حضرت عمر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. اپنی بیٹی کو ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یقیناً تیرا ہی قصور ہوگا, تو نے نبی کریم کو اذیت پہنچائی ہوگی. نبی کی بارگاہ پہ آتے ہیں, عمر برباد ہو گیا. مفہوماً الفاظ کیا ہے, عمر کی عزت کا جنازہ نکل گیا. عمر کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی, آپ نے اس کو طلاق دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے مسکرا رہے, کہا عمر طلاق تو دی تھی, طلاق کی نیت کے ساتھ دی تھی, لیکن جب تو گھر سے چلا تھا آسمان سے جبریل نکل آیا تھا. جبریل نے آ کے کہا تھا یہ عمر کی بیٹی ہے, اللہ رب العزت آپ کو حکم دیتے ہیں اس کے ساتھ رجوع کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے جنت میں آپ کی بیویوں کے اندر حفصہ کو بھی رکھا ہے. جنت میں آپ کی بیویوں کے اندر حفصہ کو بھی چنا ہے. نبی کریم مسکرا رہے ہیں, حضرت عمر کے دل کے اوپر پھاہا رکھتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ حضرت عمر کے احترام اور عقیدت میں اور حضرت عمر کو دیکھتے ہوئے رجوع کیا, نہیں, بلکہ کس کے حکم سے رجوع کیا؟ اللہ رب العزت کے حکم سے رجوع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار مقامات, اور کلام حمید کے اندر اور بھی کئی مقامات ہیں جو حضرت عمر کے بعین الفاظ میں, لیکن اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آتا ہے, کہا الیوم اکملت لکم دینکم, والی جو آیت ہے اگر یہودی مذہب میں نازل ہوئی ہوتی, یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتوں کو تمام کر دیا. نعمت جب اللہ تمام کرتا ہے
یہ ایک انسانیت کی معراج ہے. اللہ اپنی مخلوق کے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دے. اور اللہ رب العزت نے نعمت کو تمام کرنے کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وہ نعمت جس کی آج مجھے اور آپ کو قدر ہی، وہ نعمت کیا ہے؟ اسلام. اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ جو مخلوقات کے اوپر اگر کوئی قبول کر لے تو سمجھ لیجیے اس کے اوپر اللہ رب العزت نے تمام نعمتوں کو تمام کر دی ہے. ہاں لیکن وہ اسلام شرک سے پاک ہونا چاہیے. وہ اسلام اطاعت رسول کے ساتھ منور ہونا چاہیے. ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ اتنی سی بات ہے عجیب و غریب ہمارا معاشرہ، اللہ معاف کرے، سنت کی مخالفت اس قدر ہے کہ محاورے بھی سنت کے خلاف بنے ہوئے. اور یار خوشبو لگا کے باہر نہ جائے. کیوں جی؟ وہ خوشبو لا کے جائے گا تو جن چمڑ جائیں گے. خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس سے جنات اور شیاطین بھاگتے ہیں. تم نے الٹا محاورہ بنایا ہے خوشبو لگاؤ گے تو جنات چمڑ جائیں. یہ ہمارے معاشرے کا حال. یہ اسلام نعمت نہیں ہے. نہ اس اسلام سے نعمتیں تمام ہوتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ الٹا عقیدہ. خوشبو نبی کی سنت ہے. نبی کی کوئی سنت نہیں اپنا جنات بھاگتے، کوئی سنت نہیں. اور یہ تو ایسی سنت ہے خوشبو سن کے جنات شیاطین دور بھاگتے. اور تم نے فلسفہ بنایا لانا خوشبو نہ لانا شام تو بعد یہ نہ ہے. اور بھی بے شمار زیتون ہے مثال دے رہا ہوں. تو یار زیتون نہ کھانا گرم ہوتا ہے، انسان کو جلد اثر کرے گا. یہ گوٹیا یہ کیا بات؟ اور سنت ہے کیا اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ تم نے ہر چیز الٹی بنائی ہوئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ میرے نام محمد کے اوپر نام رکھے گا اس کی خیر و برکات کی ایک لمبی حدیث موجود ہے. وہ بات کی بات ہے لیکن حکم ہے کہ نہیں؟ نبی کریم کا حکم ہے نا کہ میری کنیت کے اوپر کنیت نہ رکھو، میرے نام کے اوپر اپنا نام رکھا کرو. اس کی خیر و برکات کے حوالے سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. صرف حالی محمد نام رکھنے کی جو خیر و برکت ہے اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں. اور ہمارے معاشرے کے اندر ذرا اپنے گربانوں کو جانتی ہے. ہمارے معاشرے میں سوائے ایک طبقے کے اہل توحید کے باقی سارے طبقات میں کیا ہے؟ یہ محمد اللہ نہ رکھیے. محمد نام اکیلا نہ رکھنا، توحید ہو جائے گی. یہ اسلام کو تم یہ پیش کرتے ہو معاشرے کے اندر. کسی کا نام معاشرے میں جتنے بیٹھے مسجد میں شاید ایک آتا ہو میرے بھتیجے کا نام ہے خالی محمد، دو، لیکن کسی کا نام ہوگا محمد حارث، کسی کا نام ہوگا محمد خالد، کسی کا نام ہوگا محمد زید، کسی کا نام ہوگا محمد کے ساتھ نام لگاتے ہو. کس وجہ سے؟ کیا پتا کیا نام ہے؟ خالی محمد نام رکھو گے تو توہین ہو جائے گی. نبی کریم کہتے ہیں رکھو، تم کہتے ہو نہیں رکھنا. ہر چیز خلاف اسلام، ہر چیز خلاف اسلام. حضرت عمر نے اسی لیے کہا تھا. کیا حضرت عمر کو پتا نہیں تھا کہ حجر اسود کو چومنا ثواب ہے؟ پتا تھا. کیا یہ پتا نہیں تھا کہ گناہ چوستا ہے؟ پتا تھا. کیا یہ پتا نہیں تھا اس کو چومنے سے جنت کی منزل آسان ہوتی ہے؟ پتا تھا. کیا یہ پتا نہیں تھا کہ نبی کی اتباع اور اطاعت کرنے سے اللہ رب العزت آخرت کی منزلوں کو آسان کرتا ہے؟ پتا تھا. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے. امت کو سبق سکھا دے. نہ تو نفع دے سکتا نہ نقصان. اس نفع اور نقصان کی نسبت دنیا کے بارے میں تھی کہ جو لوگوں نے جگہ جگہ حجر شجر قبر آستانے بنائے ہوئے ہیں انہی سے فائدہ ہو رہا ہے، انہی سے نقصان ہو رہا ہے. اس عقیدے کے اوپر ضرب کاری لگائی جا رہی ہے. ورنہ حضرت عمر کو بھی پتا ہے. حضرت عمر نے اس عقیدے کا اظہار اگلی بات میں کیا تھا کہ میں تجھے اس لیے چونتا ہوں کہ پیارے نبی کو چونتے ہوئے دیکھا تھا. جب پیارے نبی نے چون لیا تو ثواب تو ہے، فائدہ تو ہے، نفع تو ہے، آخرت میں اجر ملنا ہے. لیکن اس دنیا کے اندر نفع نقصان کے یہ جو دھندے شروع کیے ہوئے ہیں، یہ فلاں پتھر پہن لو، یہ فلاں پتھر پہن لو، یہ فلاں پتھر پہن لو، دفع ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا. فلاں پتھر فلاں طبیعت کو موافق آتا ہے جی، فلاں پتھر سے رزق کھلتا ہے جی، فلاں پتھر فیروزہ لے آؤ جی. نعوذ باللہ. فیروزے کی بھی عجیب و غریب طریق ہے ہمارے معاشرے میں. اور افسوس اور دکھ کی بات ہے ہمارے معاشرے کے لوگ اس کو جانتے ہی. فیروز ابو لولو مجوسی کے نام کے اوپر رافضیوں نے ایک پتھر کو گڑا ہے. کون ہے فیروز ابو لولو المجوسی؟ پتا ہے نا، جس نے حضرت عمر کو شہید کیا. اس کے نام کے اوپر ایک پتھر کو رکھا اور تم نے عقیدہ بنا لیا یہ پتھر متبرک ہوگا، اس پتھر کے اندر فائدہ ہوگا. حضرت عمر اللہ کی قسم ان کی سیرت کے بعد پہلو نہایت عجیب و غریب ہے.
यहूदी नबी हजरत उमर के पास आके कहता है अगर ये आयत हमारे मजहब में नाजिल होती तो हम वो दिन ईद का दिन रख लेते। हजरत उमर मुस्कुराने लगे। और इस हदीस की हजरत उमर की कौल की तशरीह में बहुत से अक़वाल मौजूद है, इनमें से एक या दो आपके सामने रख के बात को आगे बढ़ाऊंगा। हजरत उमर कहते हैं चुप कर जा, मुझे पता है ये किस दिन नाजिल हुई, किस मकाम पे नाजिल हुई, किस वक्त में नाजिल हुई। कहने का मतलब क्या था? यहां मुहद्दिसीन ने तशरीह की है। दो बातें इस हदीस इस कौल के अंदर। एक तो हजरत उमर उसको इशारा कर रहे हैं कि बेवकूफ आदमी, जब ये नाजिल हुई थी यौम अरफा का दिन था, जुम्मे का दिन था, हमारी ईद उल अजहा इन्हीं दिनों में होती है। एक बात ये, लेकिन ये कौल राजे नहीं। दूसरी जो बात है मुहद्दिसीन ने जो लिखा वो ये है कि जब हजरत उमर ने कहा कि मुझे पता ये आयत किस दिन नाजिल हुई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शायद को जुम्मे के दिन नाजिल किया, तो इसके अंदर ये बात पोशीदा थी कि जुम्मा मुसलमानों के लिए एक ईद की हैसियत रखता है। जुम्मा मुसलमानों के लिए एक ईद की हैसियत रखता है। ये दो अक़वाल जो मारूफ है इस हवाले से आपके सामने रख दी कि गोया इस्लाम में भी इस आयत के नाज़िल होने में या ईद उल अज़हा को मुकर्रर किया गया या जुम्मे के दिन को मुकर्रर किया गया। ये दो अक़वाल इस कौल के आगे मौजूद है। आगे चलिए, हजरत उमर की सीरत के अगर तसलसल से बयान करें, उनकी हिजरत के वाक़यात को इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले खुतबात में बयान करें। लेकिन आज खुसूसी तौर पर मैं आपके सामने हजरत उमर की सीरत के चंद वो वाक़यात रखना चाहता हूँ जिसमें हजरत उमर की खुदा होती, हजरत उमर की इस दुनिया से बेरगबती, हजरत उमर की नजर में दुनिया की हसीयत और हजरत उमर का दो तकवा उबर का सामने आए ताकि आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर भी कुछ तब्दीली आए। हजरत उमर कितने बड़े बादशाह बन गए, कितने बड़े सिपह सलार बन गए। उनकी दावत की जाती मक्का के अंदर। सफवान बिन उमैया 4 अफराद को देख उठाने का कहता है, हजरत उमर के सामने रख दी जाती है। हजरत उमर देखते हैं 4 बंदे आ रहे हैं, देख उठाकर ला रहे हैं, रख के जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? मेरे साथ खाना नहीं खाओगे? आका आप खाना खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। हजरत उमर के बुत में ही बैठे हुए मुस्तरिब हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। अभी तक तुमने तबकाती तकसीम को नहीं छोड़ा, अभी तक खुदाम बाद में खाना खाते हैं। मक्का में क्यों आए? उम्रे में आए, अपने काम से सफवान बिन उमैया ने बनाया, मुलाजम देख रख के जाना चाह रहे। कहा तबकाती तकसीम खत्म नहीं हुई मक्का में, इधर आओ बैठो मेरे साथ खाना खाओ। उन खुदाम को जो 4, और यही इस्लाम का हुक्म है। एक मुलाजम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके मातहत बना दी है। नाउज़ बिल्लाह, ये कोई और मखलूक नहीं है, आपके भाई है। इस्लाम में हुक्म है, ये आपके भाई है। जो तुम खाओ वो खिलाओ, जो तुम पहनो वो पहनाओ, ये नहीं। और अजीब बात है, दिमाग में अजीबो गरीब कई मरतबा ख्याल है, जितने लिबरल फाशिस्ट एथियस्ट मुल्हिद किस्म के लोग हैं ना, कभी आप इनकी होटलिंग देखें, वैसे सारा दिन बकवास करें। और जनाब हज में जाने के बजाय गरीब की बेटी की शादी क्यों नहीं करती, कुर्बानी की बजाय फलां की मदद क्यों नहीं करती? खुद अपनी मुलाजमों को साथ लेके जाए ना होटल में, तो उनको अपने साथ टेबल पे नहीं उठाते। अल्लाह के फजल करम से दीनदार बंदा आज भी 1400 साल गुजर जाए, वो इस चीज को नहीं देखता कि मेरा खादिम, मेरा मुलाजिम, कम तर तबके का बंदा मेरे साथ बैठ के खा रहा है। ये तो आज के दीनदारों के अंदर भी इज्जत नहीं है। और आज जो सबसे बड़े नामनहार मोहब्बती माफिया और इंसानी हुकूक के चैंपियन है ना, और तुम खाना नहीं खिला सकते, होटल में साथ लेके जाते क्यों? तुम दिल शिक नहीं करते हो? तुमने तबकाती तकसीम बनाई हुई है। हजरत उमर ने तबकाती तकसीम के उस वक्त पर चला दिया। और हजरत उमर की शान और सीरत का क्या कहना है? एक मरतबा मदीना में कहत पड़ गया, सच्चा वाक़या आपके सामने रख रहा हूं। मदीना में कहत पड़ गया, हजरत उमर ने कसम खाई, कसम मैं घी, मैं दूध और मैं गोश्त उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरी रियाया मुयस्सर न हो। क्या खत्म हो गया? साहबा ने 40 दिरहम का खूबसूरत गोश्त दूध पेश किया, कहा ले जाओ इसे। अभी क्या खत्म हुआ नहीं, इसराफ करना शुरू कर देते हो। उमर को इसराफ पसंद नहीं है। और फिर क्या हुआ? कुदरत की बात है, आपके और मेरे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबक रखने थे, इस वजह से ये वाक़यात वक़ूफ़ हुए। घी खालस जो था मदीना में कमी हो गई, हज़रत उमर ने अपने पर हराम कर दिया।
خوردنی تیل ہوتا ہے عام جو جس کا لیول خالص گھی سے کم ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر گزارا کرتے ہیں۔ عرصہ گزر گیا، گھی کی شارٹیج ختم نہ ہوئی، حضرت عمر تدبیر کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس واقعے کے راوی ہے۔ صرف ایک واقعہ آپ کی اور میری زندگی بدل سکتا ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں ساتھ تھا، عمر کے پیٹ میں سے گڑ گڑ کی آواز آ رہی تھی، کتنے عرصے سے گھی میدے میں نہیں کیا اور میدا گڑ گڑ کر رہا ہے۔ عمر کھڑے ہوئے، اپنے میدے کو ہاتھ مارا اور کہا کر کر اولا کر کر اور گڑ گڑ کر یا نہ گڑ کر کر، لیس لک عندنا غیر الزیت حتی یحیی الناس، میرے پاس تیرے لیے عام خوردنی تیل کے علاوہ کچھ نہیں، جب تک لوگوں کو اچھا اور خالص تیل مہیا نہ ہو جائے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں گڑ گڑ کی آواز اتنی شدید تھی اور عمر کا حکم جو میدے کو اس نے دیا اس انداز میں دیا کہ میری آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو گیا اور میں بغداد کی طرف دوڑنا شروع ہو گیا اور میں نے کہا عمر تو چلا جائے گا تو دنیا برباد ہو جائے گی، عمر تیرے بعد اچھے لوگ دنیا میں نہیں رہیں گے۔ ایسا بادشاہ اور حاکم دنیا میں آ سکتا ہے؟ عوام کو اگر حالت گھی میسر نہیں، 2 ماہ گزر چکے ہیں، پیٹ میں گھی کا قطرہ بھی نہیں ڈالا اور اپنے بیٹے کو حکم دے گے۔ یہ حضرت عمر کا بہت تقویٰ اسی کے اوپر بس ہے۔ حضرت عمر ایک دن کاروباری امور سلطنت، یہ نہیں حضرت عمر کا ایک اور بات لفظ آیا تو ذہن میں بات بھی آ گئی ہے۔ حضرت عمر کا یہ اجتہاد ہے، ضروری نہیں اجتہادات صحابہ حجت ہو، لیکن حضرت عمر اپنے اس اجتہاد کے اوپر بڑے سخت تھے۔ کیا ان کا اجتہاد تھا حکمران کو کاروبار کی اجازت نہیں، یہ ان کا اجتہاد تھا فقہی طور پر۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ حکمران تجارت کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنے اثر رسوخ کو اس کاروبار میں استعمال نہ کرے۔ لیکن حضرت عمر کا اجتہاد اس سے مختلف تھا۔ حضرت عمر کہتے تھے اثر رسوخ کی بات تو بات کی ہے، حکمران تجارت کر ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو حکمران بننے کا موقع دیا، گورنر بننے کا موقع دیا، کسی شہر کا عہدیدار بننے کا موقع دیا، تو وہ کاروبار تجارت نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت عمر کے اجتہادات سے وجہ کیا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ جو حکمران ہوتا ہے وہ تجارت میں اثر انداز ہو یا نہ ہو، لوگ اسے فیور دے دیتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ رعایت کر دیتے ہیں، یہ قدرتی سی بات ہے۔ بعض فقہاء نے البتہ یہ لکھا ہے کہ اگر کاروبار پہ اثر انداز نہ ہو تو کر سکتا ہے، لیکن ہماری رائے اور ہمارے ذہن میں اس حوالے سے حضرت عمر کا اجتہاد زیادہ قوی ہے کہ حکمران اثر انداز ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، لوگ رعایا خود بہت اس کو رعایت دینا پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر ایک ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو یہ بھی بات بتا دیتا ہوں، حضرت عمر کا یہ اجتہاد تب کھل کے سامنے آیا۔ حضرت معاذ بن جبل واپس آئے نا یمن کی گورنری سے، نارمل انسان تھے لیکن جب آئے مال دولت، کثیر مال دولت تھا، حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے کہا تو وہی معاذ ہے۔ حضرت عمر نے ان کو ایک دو جملے کے حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے، کہا اس کے مال واپس دو۔ ابو بکر نے کہا میں کیوں مال واپس لوں؟ گورنر تھا یمن کا، اپنا کاروبار کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، کپڑے کا کام کرتا تھا، فلاں کام کرتا تھا، خرید و فروخت کرتا تھا، میں اس سے مال واپس نہیں دوں گا۔ حضرت عمر کو جب پتا لگا نا معاذ کے اوپر تو ان کی بات نہیں چل سکتی۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے پاس اپیل کی، وہ بھی مسترد ہو گئی، تو معاذ کے کان میں جا کے کہنے لگے اس کو واپس کر دے۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، حکمران عہدیدار کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ تجارت کرے۔ معاذ ابن جبل مسکراتے ہیں، حضرت عمر کی باتوں کو سن کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن آتے ہیں عمر کو بلایا جاتا ہے، اس لیے بعض محدثین اور فقہاء نے لکھا ہے عمر کا یہ اجتہاد قابل حجت بھی ہے۔ وجہ کیا؟ معاذ ابن جبل کے اس خواب کے اوپر غور کی۔ معاذ کہتے ہیں عمر کو بلاؤ، عمر جتنا مال دیوان گورنری یمن کے اندر میں نے کمایا بیت المال میں داخل کرتا ہوں۔ کیا ہوا معاذ؟ کل تک تو مال واپس نہیں کرتا۔ کہا ہاں اللہ کی قسم رات میں سویا ہوا تھا، خواب آئی پانی میں غوطے کھا رہا ہوں، خواب آئی پانی میں غوطے کھا رہا ہوں، اور ایک آواز آئی معاذ اپنے ہاتھ کو پکڑا کر تجھے باہر نکالوں۔ میں نے جب اس ہاتھ کو دیکھا عمر وہ ہاتھ تیرا تھا، عمر وہ ہاتھ تیرا تھا، تو نے مجھے ڈوبنے سے غرق ہونے سے بچا دیا۔ یہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا۔ وہ کسی بھی گورنر کو، کسی بھی عہدیدار کو کاروبار نہیں کرتے تھے،
کہتے ہیں ہاں بیت المال میں سے اپنی تنہا لے. اور وہ حضرت عمر کاروباری بندے تھے، لیکن جب بادشاہ بنے اپنا وظیفہ مقرر کیا بیت المال میں سے، اور وظیفہ علی سے پوچھ کے مقرر کیا. حضرت علی بہت بڑے فقیر تھے. کتنا ہونا چاہیے؟ دوپہر اور شام کا کھانا، امیر المومنین دوپہر اور شام کا کھانا آپ مقرر کر سکتے. ایک دن جو بات میں کر رہا تھا، امور سلطنت کے اندر مصروف تھے. ایک بندہ آیا، عمر میرے پہ ظلم ہو گیا، عمر میرے پہ زیادتی ہوگی. آپ ابھی سلطنت کے امور کے اوپر کاغذات میں بیوی تھے، مصروف تھے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اس چند ارب میں سے تھے، آپ کو پتہ. حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کہنے لگے یار عجیب بات ہے، تم لوگوں کے لیے میں نے ایک وقت مقرر کیا ہوا، اتنے بجے سے اس نماز سے لے کے فلاں نماز تک جو مرضی میں آیا اپنا مسئلہ لے کے عمر اس کے ساتھ چلے گا. اب جب میں کاروباری امور میں سلطنت کے امور میں مصروف ہو جاتا ہوں تب تم میرے پاس آ جاتے ہو. کوئی ٹائم کا خیال رکھا کرو، سلطنت بھی تو چلانی ہے. اتنی بڑی سلطنت ہے. عمر اس کے اندر اگر کچھ کام کرنے لگتا تو اپنی ذاتی کاموں کی طرف کھینچ دیتے. اب وہ نوجوان اپنا سا منہ لے کے نکل جاتا. حضرت عمر ابھی مصروف ہونے لگتے ہیں، دل پہ چوٹ پڑتی ہے. ایک داد رسید اور ایک مظلوم عمر کے پاس آیا تھا، اس نے ایک فریاد کی. اگر عمر نے بار وقت اس کو جواب نہ دیا تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ ہر کافر کو دلایا، کہا نوجوان کو پکڑ کے لاؤ. نوجوان آیا اور سنو، 4 برے اعظم میں جس کی حکومت ہے اور جس کی حکومت آذربائیجان، مصر، موجودہ دور کے ایران، افغانستان تک پھیل چکی ہے. ایک نوجوان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا، کہا مجھے اللہ کے لیے معاف کر. نوجوان کی آنکھوں میں پانی آ گیا. آقا مجھ سے معافی مانگتے ہیں؟ آپ جینوئن بیوی تھے، آپ کی نیت کے اوپر مجھے کوئی شک نہیں. نہیں، مجھے معاف کر دے، آپ کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کو معاف کرتا ہوں. یہ تو نے کیا جملہ کیا؟ عمر کی رضا نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کر، میں تیرے معاملے کو حل کرتا ہوں. نوجوان اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے. حضرت عمر اس کے معاملے کو حل کر کے آتے. اب آگے واقعہ ہے دن کے حد سے کہتے ہیں عمر واپس آئے. ہم نے سوچا امور سلطنت کے اندر مصروف ہو جائیں گے، جو کام چھوڑ کے گئے ہیں، جو کاغذات چھوڑ کے گئے ہیں اس کے اندر بزی ہو جائیں گے. عمر نے وضو کیا، نفل پڑھنا شروع کیا. ہر نفل کے بعد طویل انہوں نے روایت کو بیان کیا، مفہوماً بیان کرتا ہوں. حضرت عمر نے اپنے نفس کو چوٹ کی کہ تو ایک ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی. تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی. تو یہ تھا لمبی روایت ہے. آج اسلام نے تجھے عزت دی اور وہ مظلوم فریادی بن کے آیا، تو نے اس کی فریاد کو نہ سنا. نفل پڑھتے ہیں، ہر 2 نفلوں کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. احمد بن قیس کہتے ہیں عمر اتنا روئے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کائنات کے اندر عمر سے افضل کوئی بھی بنی. اتنی سی بات میں آج ہم سے ظلم ہو جائے، اپنے گرے پانوں پر ٹٹولیے. ایک چھوٹے سے گھر کے مالک ہو، کوئی معافی مانگنے معاف کرنے میں تیار. یہ 4 برے عالم کا بادشاہ ہے جو خود لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. لوگوں، حضرت عمر یہ دنیا داری عجیب و غریب باتیں معاشرے میں حضرت عمر کے حوالے سے. حضرت عمر اللہ کی قسم وہ خلیفہ ہے. انشاءاللہ اس بات کو تفصیلاً بیان کریں گے، لیکن ایک بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو کہہ دیتا ہوں. حضرت ابوبکر نے جب کہا آپ لوگوں نے مجھے اختیار دے دیا کہ میں اپنی مرضی سے خلیفہ چن لوں، آپ لوگوں نے اختیار دیا. حضرت ابوبکر نے خود اختیار نہ لیا. پہلے عوام کو کہا تھا تمہاری مرضی جس کو چن لو، تو عوام نے کہا ابوبکر آپ سے زیادہ سچا اور حق کا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. عبدالرحمن بن عوف اور عثمان وغیرہ سے مشورے کر کے آپ نے جب حضرت عمر کو تعین کر دیا. ان لوگوں کے لیے یہ روایت بڑی اہم ہے جو معاذ اللہ کہتے ہیں علی اور عمر میں نا اتفاقی تھی. علی اور عمر آپس میں نعوذ باللہ لڑے ہوئے تھے تو علی کی بیٹی سے شادی کی. کتنا عجیب پراپوگنڈا ہے. حضرت علی کی تائید سنیے. حضرت ابوبکر نے بیماری میں آگے بار کہا جس کو خلیفہ مقرر کروں گا کوئی بندہ اعتراض تو نہیں کرے گا مسلمانوں کا. خدشہ تھا سقیفہ بن سعدہ والا واقعہ نہ ہو جائے، انصار اور مہاجرین نام سامنے نہ ہو جائے. اپنی زندگی میں ایسا خلیفہ بنا جاؤ کہ کوئی ایک بھی مسلمان اس پہ اعتراض نہ کر سکے. سب صحابہ نے کہا ابو بکر آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. حضرت علی بھی بیٹھے تھے خاموش رہے. حضرت ابو بکر نے دوسری مرتبہ پوچھا کیا جس کو خلیفہ مقرر کروں گا مسلمان اس کے اوپر راضی ہوں گے؟ حضرت علی ایک دم
کہا حضرت ابو بکر راضی ہوں گے لیکن ایک شرط پہ، یہ علی یا عمر کا مخالف، اس کے بارے میں کہتے ہو یہ عمر کا مخالف تھا، عمر اس کے مخالف تھا، علی کھڑے ہوئے، ابو بکر روئے زمین کے اوپر، قرۂ عرش کے اوپر، اگر آپ نے عمر کے علاوہ کسی کو خلیفہ مقرر کیا علی اس کے خلاف بغاوت ہے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت میں آپ نے صحابہ کے درمیان جھوٹی کہانیاں گھڑی ہوئی، اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، حضرت عمر کی خدا خوفی کے بہت سے واقعات موجود ہیں، لیکن ان میں سے چند خاص واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جن کی سندیں صحیح ہیں۔ حضرت عمر ایک مرتبہ باہر اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے دوڑ رہے ہیں، اچانک نکلتے ہیں، اونٹ پکڑتے ہیں، اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی حضرت عمر کے وزیر اعظم سے سب کو پتہ ہے یہ بات، اور یہ بات بھی بڑی اچنبے کی ہے کہ جس سے دشمنی ہو کیا اس کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے؟ یار لوگوں نے جن کو غریب داستانیں گھڑی ہوئی ہیں جی اس لیے بنایا تھا، نعوذ باللہ اس لیے بنایا تھا جی، اس لیے بنایا تھا۔ حضرت علی کو جی مدینہ سے باہر نہیں تھے جانے دیتے، یہ حضرت علی کی شان کے اوپر دلالت ہے کہ حضرت علی کے خلاف جاتی ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی کو مدینہ میں سے باہر جانے سے منع کس لیے کیا تھا؟ کہ جب بھی کوئی اہم امر ہو، جب بھی کوئی اہم بات ہو تو میں کسی سے مشورہ کر سکوں۔ حضرت علی کو مشورے کے لیے مدینہ میں رکھا ہوا تھا، اور صرف حضرت علی کو نہیں، اکابر 4-5 صحابہ کی مجلس شورا حضرت عمر نے مقرر کی ہوئی تھی، اور جن کو حکم تھا وہ مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک خلیفہ المسلمین اجازت نہ دے۔ یہ باتیں بھی انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں جی، بغاوت کی وجہ سے جی پابندیاں لگائی ہوئی تھی، اور مشاورت کی وجہ سے پابندیاں لگائی ہوئی تھی۔ باہر نکلتے علی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ایک اونٹ مجھے پتا چلا ہے بیت المال سے بھاگ گیا ہے، اس کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت علی کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، کہا عمر اپنے بعد کے خلفاء کو کس مشقت میں ڈال کے جا رہے ہو، اپنے بعد آنے والے خلفاء کو کس قسم کی آزمائش میں ڈال کے جا رہے ہو؟ کہا ابو الحسن، اے حسن کے باپ مجھے ملامت نہ کر، اللہ کی قسم اگر دریائے فرات کے کنارے پہ بھی یعنی عمر کی سلطنت کے اندر بھی ایک بکری کا بچہ بیت المال میں سے گم ہو جائے، عمر کے گریبان کو قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ عمر اس اونٹ کو اس لیے لے کے جا رہا ہے، یہ خدا خوفی کی دلیل ہے۔ حضرت علی کے ساتھ تعلق اور بے شمار واقعہ، ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عمر کی خدا خوفی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اب معاشرے میں عام بات مشہور ہے، اسلام کی تلوار کے دور پہ پھیلا، تلوار کے دور پہ پھیلا، اس بات میں انکار نہیں ہے، لیکن جو مقدمہ اور فلسفہ تم نے رکھا ہوا ہے، کیا اسلام اس طرح پھیلا؟ تم نے اسپین کو فتح کیا، مسلمانوں کی نسل کشی کی، بچے بھی مار دیے، عورتیں بھی مار دیے، بوڑھے بھی۔ آج برما میں دور کیا جانا، ہماری آنکھوں دیکھے واقعہ، بچوں سے لے کے بوڑھے عورتیں سب کو مارا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے کسی بھی ملک میں حملہ کوئی تفریق نہیں ہے،
اور مسلمان جو تلوار کے دور میں تم کہتے ہو پھیلا ہے، لیکن اس کے احکام جہاد کیا ہے؟ جو تلوار نہ اٹھائے اس کے خلاف تلوار پر نہیں چلا، تلوار نہ اٹھائے، نوجوان ہو کڑیاں ہو اس کے اوپر بھی تلوار کو نہیں اٹھانا، بوڑھے کو نہیں قتل کرنا، عورت کو نہیں قتل کرنا، بچے کو نہیں قتل کرنا، اور بچے عورت بوڑھے تو دور کی بات ہے، جس جگہ پہ قبضہ کر لو اس کے درخت کو بھی نہیں کاٹنا، اس کے گرجوں کو نہیں گرانا، اس کے راہبوں کو قتل نہیں کرنا، راہبوں کو ہاں مذہبی رہنماؤں کو بھی قتل نہیں کرنا۔ حضرت عمر کا دور ہے، بعض لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پتہ ہے حضرت عمر کے پاس صحابہ آئے تھے، کہا یہ گرجے میں گھنٹیاں بجتی ہیں، ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ کیا حضرت عمر نے گرجے کی گھنٹی پہ پابندی لگا دی تھی؟ کہا گرجے کے اندر جس طرح عبادت ہوگی عمر اس کو بند نہیں کرے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ گرجے کے باہر جا کے راحت کو دیکھا، رونا شروع ہو گیا اور سورۃ غاشیہ کی آیتیں پڑھی، کہا انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، پیشانیاں عمل کر کر کے تھکی ہوں گی، جہنم میں انہیں منہ ڈالی جائیں گی۔ لیکن کیا گرجا گھروں میں پابندی لگا دی، گھنٹیوں کو بند کر دیا؟ اور عمر تو ایسا تھا، عیسائی عورت آئی، حضرت عمر کے پاس عیسائی عورت آئی، آپ کی ذمہ آپ کے علاقے میں رہتی ہوں، مسلمان نہیں ہوں لیکن پیسہ نہیں، مال دولت نہیں ہے، بوڑھی ہو چکی ہوں، کمانے والا کوئی نہیں۔ حضرت عمر دین کے تو شیدائی تھے، دین کا تو جذبہ موجود تھا، سوچا تبلیغ کا موقع ہے، کہنے لگے مسلمان ہو جائے، 7 سال وظیفہ بھی مقرر کر رہے ہیں، آج کے بعد جتنی دیر زندہ رہے گی تیرا یہ وظیفہ عمر مقرر کرتا ہے، ساتھ ہی تبلیغ کرنا شروع کر دی، اسلام کو قبول کر لے گی۔ اور تلیف قلم کے لیے اس میں حرج کوئی نہیں تھا، حضرت عمر نے جو بات کی، تلیف قلم کے لیے زکوٰۃ کا مصرف استعمال کیا جا سکتا ہے، اگر انسان کو سمجھ آئے کہ یہ عیسائی پیسے لے کے اسلام کی طرف اس کا رجحان ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے اسلام کو قبول کر لے تو اس کو مال دیا جا سکتا ہے، مسلمان اپنا مال دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے بات پہ غلط نہیں تھی کی، کہا اسلام کو قبول کر لے، لیکن عورت چلی گئی، حضرت عمر داروں کے تار ہونا شروع ہو گئے، کہا ایک مجبور عیسائی عورت آئی تھی، تو نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور تو نے ایسے لمحے میں اس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی جس لمحے میں عمر تجھے نہیں دینی چاہیے تھی، اور عمر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خدا حفیظ کو کہتے ہیں، انداز بھی غلط نہیں ہے لیکن اللہ کا خوف غالب آ گیا کہ کہیں میں نے عورت کی مجبوری کا فائدہ تو نہیں اٹھا لیا، اور پھر اپنے عیسائی غلام کو آزاد کر دیا، اپنے عیسائی غلام کو آزاد کر دیا، یہ کہہ کے آزاد کیا تو بڑا قابل ہے، تو بڑا ہنرمند ہے، میں چاہتا تھا کہ تجھ سے ریاست کے امور میں کام لوں لیکن میری مجبوری ہے کہ میں غیر مسلم کو کوئی عہدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، نمازی ہیں، دوست ہیں، قریبی ساتھی ہیں، عارف بھائی، ان کی بیٹی بیمار ہے، سب ساتھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ دے۔ آنا ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔